अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम, हारून शीसा मेरे हमरा इस वक्त स्टूडियोज़ में ही मौजूद हैं। आज प्रोग्राम मुकाबिल में जो बात होने जा रही है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कल का डे। कल क्या होने वाला है? APC तो होने जा रही है, ये कसीरुल जमाती जो कॉन्फ्रेंस होगी इसका नतीजा क्या निकलेगा, क्योंकि एजेंडा सिर्फ 2 नकाती है। वो 2 नकात क्या पूरे हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे, इसका मैं तजिया हारून साहब से लूँगी। मगर इसके साथ अरकान पार्लियामेंट से मुताल्लिक़ बात होगी, टैक्स कलेक्शन के ऊपर बात होगी, गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उससे मुताल्लिक़ बात होगी, आज़ाद जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक़ बात होगी, वहाँ पर भी अगले साल इलेक्शन होने जा रहे हैं। हुकूमत का क्या रोल रहेगा इसमें और किस तरह से कहा जा सकता है, अगर सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं तो हमेशा की तरह इस बार भी जो एक रिवायत बरकरार रहती है, वफाकी हुकूमत ही वहाँ पर मौजूद रहती है। अब की बार भी ऐसा होगा या फिर नहीं, हारून साहब से जानेंगे। और इसके साथ साथ आलमी मंजरनामे में ट्रंप के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अगर तो ट्रंप जीत जाता है, अगर इसके अंदर अभी भी मौजूद है, नवंबर का महीना सर पर आन खड़ा हुआ है, सदारती इंतखाबात होने वाले, देखते हैं जो बाइडन की पोजीशन ज्यादा मुस्तहकम है या फिर इस बार भी हमें डोनाल्ड ट्रंप ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा और बहुत सारे इश्यूज हैं जिनके ऊपर वक्तन फवक्तन में बात करती रहूंगी। मामला ये है हारून साहब, कल होने वाला है, वहां कोई एक बंदा नहीं पहुंचा और वो बच्चा आप देख रहे हैं, उसके जज्बात को आप देख रहे हैं। देखिए मैं आपको शेयर करता, इतना इम्पैक्ट APC का नहीं हो सकता जितना इस बच्चे की गुफ्तगू का है। वो हो रहा है इसलिए कि वो बिल्कुल बेसाख्ता है। वो तो एक मासूम बच्चा है ना, जिसका मुर्गा मर गया है। सोचो हादसा ये हुआ है, कहां तक पहुंच गया। और दूसरा मसला ये है कि पानी हर तरफ गंदा फैला हुआ और पीने का साफ पानी मुहैया नहीं है। गंदे पानी ने उसका मुर्गा मार दिया। वो कहता मैं पीऊंगा मर जाऊंगा, मुझे पुराना पाकिस्तान दो। अच्छा देखिए, अब उसने अपनी सादगी और मासूमियत में मुल्क का सबसे बड़ा मसला भी पॉइंट आउट कर दिया। और उसका असर इसलिए होगा कि ना उसने कभी टैक्स चोरी की है, ना उसने कभी करप्शन की है, ना इलेक्शन में कभी झूठे। वो एक बच्चा है, वो फरिश्ता है, वो एक मासूम है, बच्चा है। और जो बात निकल रही है, जो दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। पर नहीं ताकत है परवाज मगर जितना आज इसने इम्पैक्ट किया इतना मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि APC का नहीं होगा। बात यह है उसने सबसे बड़ा मसला पॉइंट आउट कर दिया। ओ खुदा के बंदो, नंबर 1 मसला साफ हवा और साफ पानी है। तुम गंदी फैक्ट्रियां लगा रहे हो। मैं परसों जा रहा था तरसों रावलपिंडी, तब मैंने जेहलम के करीब एक फैक्ट्री से इतना धुआं निकलते हुए देखा कि मुझे अंदेशा हुआ कि आग लग गई है। आसमान धुएं से भर गया था। पता चला कि सिर्फ कोई आग कहीं नहीं लगी हुई, एक फैक्ट्री से निकल रहा है, किसी को परवाह नहीं इस बात की। अच्छा रह गया पानी, तो कितने अरब रुपए शहबाज शरीफ साहब ने खर्च किए थे पानी पे। सिंध वाले तो खैर खर्च करने पे यकीन ही नहीं रखते ना, वो कहते पैसे में से कुछ दिखावे के लिए लगा दें, बाकी अपनी जेब में डालें। 80% बीमारियां पानी से पैदा होती हैं और उसकी इलाज कितनी सिंपल और सही है। और मुर्गा मर गया है गंदा पानी पीने से, मेरा मुर्गा मर गया, तो मेरी जिंदगी भी खतरे में होगी। और मेरी से मुराद यह है कि मेरे जैसे सब बच्चों की जिंदगी खतरे में, जितने भी लोग हैं, ठीक है ना। अब इस बच्चे का जो मसला है, और यही 22 करोड़ आदमियों में से 15-20 करोड़ का मसला है, बल्कि 22 में से 20 करोड़ का 20 करोड़ का तो यकीन कि वो ये बोतल का पानी तो नहीं पी सकते, वो खरीद के पानी। 20 साल पहले ये बात एब्सोल्युटली क्लियर थी कि हेपेटाइटिस B के लिए पाकिस्तान की पूरी आबादी एक्सपोज हो चुकी है। उस वक्त नंबर 1 प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, और भी कई चीज़ें उस वक्त वाज़ेह थी, मसलन IT में मुस्तकबिल है, इलेक्ट्रॉनिक्स में मुस्तकबिल है। ये वो सियासतदान हैं जो इक़्तिदार की जंग में और पैसे कमाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करते हैं। ये 22 करोड़ आदमियों को पीने का साफ पानी नहीं दे सके, जिस पर सियालकोट लाहौर मोटरवे से कम खर्च आता है। अगर सब लोगों को ज़ेरे ज़मीन पानी की टूटी, सारा यूरोप टूटी का पानी पीता है। मैं वहाँ बोतल का पानी पीता था, क्योंकि वो हम लोग आदी हो चुके हैं। वो नहरी पानी की बात कर रहे हैं ना आप, शायद नहरी पानी जो भी पानी उसको साफ करते हैं। पहले आया पानी को एक दफा आप साफ कर दें और प्रॉपर पाइप में डाल दें। न्यूयॉर्क में मैंने देखा कि लोग एहतियात करते हैं कि उसको एक जग में डालते हैं, तब थोड़ा सा मतलब छानने के लिए उसको कह ले, या फिल्टर कह ले, सादा किस्म का फिल्टर, ताकि उसका जायका भी ना खराब हो।
تو مسئلہ تو اس نے اجاگر کر دیا ہے، کل اس پہ لیکن احساس نہیں پیدا ہو سکتا اس سے. یہ آپ نے دیکھ لیا، چند دن کے بعد لوگ اس کو بھول چکے ہیں. آپ اے پی سی پہ بات کریں نہیں تو اے پی سی میں کوئی ذکر نہیں ہوگا، کوئی بلاول صاحب کا کالر نہیں پکڑے گا، ان سے نہیں پوچھے گا کہ سندھ کے اندر کیا ہو رہا ہے. گریبان پکڑنے کے لیے غریبوں کے ہوتے ہیں، عام آدمیوں کے ہوتے ہیں. عمران خان، بلاول، زرداری، مریم نواز جو مرضی کریں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ زور جس پہ دیں، کل بھی آپ دیکھ لیں گے دیں گے، فلاں کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، جمہوری آزادیاں نہیں ہیں. نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کل ورچوئل خطاب کریں گے. یا تو حکومت کے، یا تو میں کہوں گی ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں، اسلام آباد پورا وہ سیل کرتے جا رہے ہیں، یا پھر وہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بھائی پیمرا اور جتنے بھی قانونی آپشنز ہوں گے وہ زیر غور آئیں گے اگر ایک مجرم نے ویڈیو لنک کے ذریعے یہاں پہ خطاب کیا تو. دیکھیے جی، 2-3 پہلو ہیں. مجھے نہیں پتا ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہیں یا نہیں پھولے. قانونی پوزیشن یہی ہے. اچھا، جہاں تک قانونی پوزیشن کا تعلق ہے، ایک آدمی جو ملک سے فرار ہو گیا اس کو کوئی حق نہیں قوم سے خطاب. لیکن عالی ظرفی کا مظاہرہ اگر کرنا ہو سیاست میں رباداری کی ضرورت ہوتی ہے. کل آپ کو ہر ایک سے بات کرنے تو اجازت دینی چاہیے، میری رائے یہ دینی چاہیے. اور ٹی وی پہ پابندی سے کیا ہوگا؟ ویسے تو وہ سوشل میڈیا پہ بھی بند کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا پہ کیسے بند؟ ویسے وہی پلیٹ فارم یوز کرنا ہے، مریم نواز بتا چکی ہیں. انٹرنیٹ جو ہے وہ 10-15 منٹ کے لیے، 20 منٹ، اس سے زیادہ تقریر تو وہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کیوں نہیں کریں گے؟ دیکھیے عدالت میں ان کی پوزیشن کمزور ہوگی. اگر وہ 1 گھنٹہ پرجوش خطاب فرماتے ہیں جو ان کی خواہش ہوگی، مریم کی بھی خواہش ہوگی، تو عدالت میں یہ سوال اٹھایا جائے گا کہ یہ کیسا مریض ہے جو 1 گھنٹہ زور خطابت دکھا سکتا ہے. باقی سے اے پی سی سے کچھ ہونے والا اس لیے نہیں ہے. بحث ہم اس پہ کئی دفعہ کر چکے، لیکن چونکہ آج موقع ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ اس پہ رائے دی جائے. بھائی 36 آدمی تو آپ کے اعلانیہ ملے ہوئے ہیں جس میں مولانا فضل الرحمان کے چھوٹے بھائی شامل ہیں. شو آف ہینڈ سے تھا نا جی. اگر شو آف ہینڈ سے نہ ہوتا تو فرق کتنا ہوتا؟ 50، 55 یا 60 کا. 2 طریقے ہیں حکومت تبدیل کرنے کے. ایک یہ ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس لے. ٹھیک ہے، وہ یہ ظاہر ہوا کہ اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اسی طرح طویل ایجیٹیشن کریں جیسے پی این اے نے بھٹو کے خلاف اور عمران خان نے نواز شریف کے خلاف کیا تھا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں زرداری کے خلاف ایک مستقل ایجیٹیشن نون لیگ نے نہیں کیا تھا. کبھی کبھی یہ جتلانے کے لیے کہ ہم اس سے بہتر ہیں اور وہ بہت برا ہے، شہباز شریف کہہ دیتے تھے گھسیٹوں گا، پیٹ پھاڑ دوں گا، یہ کر دوں گا. لیکن سسٹینڈ ایجیٹیشن ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی. یا تو سسٹینڈ ایجیٹیشن کریں، وہ یہ نہیں کر سکتے. ایک آپشن ہے کہ نون لیگ نومبر میں پوچھنا کیوں نہیں کر سکتا، پوچھنا کیوں نہیں کر سکتا. جو ان کے لیڈر ہیں ان کا ان سے کوئی جذباتی تعلق نہیں ہے، جو ان کے الیکٹیبلز ہیں، ایم این ایز ہیں. اچھا، ہاں تو وہ قافلے میں نہیں چلے گئے تھے، انہی پارٹیوں میں سے لوگ پی ٹی آئی میں نہیں چلے گئے. ملاقات کا وقت تک تو دیتے نہیں، اب شاید دیتے ہوں. یہ تو ہارون صاحب بٹیرے وہ ہیں جو گھومتے رہتے ہیں. نا وہ بٹیرے ہیں تو وہ ہیں، اس کا یہ پہلو دیکھیں نا کہ وہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے. بٹیرے کوئی اچھی بات تو نہیں ہے روز روز پارٹیاں بدلنا، اس کی تائید تو نہیں کی جا سکتی. کارکن نام کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے، کارکنوں سے ان کا کوئی رابطہ ہی نہیں. ان کے پاس ووٹر ہیں، لیڈر ہیں، کارکن نہیں ہیں کہ وہ باہر نکلے میدان میں. کرپشن کے کیسز اتنے ہیں کہ خاندان میں کوئی کم سے بچہ ہی بچا ہو تو بچا ہو، باقی کوئی بچا ہوا نہیں ہے. اخلاقی ساکھ نہیں ہے، تحرک نہیں ہے. پھر یہ ان کے دل ملے ہوئے نہیں ہیں. یہ میڈیا میں زندہ، یہ کیوں سے سب کچھ کر رہے ہیں؟ ایک دوسرے کو ٹیلی فون کرتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، ایک ٹاک شوز میں جاتے ہیں، اے پی سی کھیلتے ہیں تاکہ ریلیونٹ رہیں. ورنہ تو مایوسی پھیل جائے گی نا کارکنوں میں، آئندہ کے امکانات بھی کم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. ایک اور چیز واضح ہے اے پی سی سے، شہباز شریف بالکل نہیں چاہتے تھے کہ مریم وہاں جائیں.
مریم صاحبہ پہلے انکار کر چکی تھی، والد گرامی کی وجہ سے انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا. والد گرامی نے اس کا مطلب وہ پھر پریویل کر گئے نا، اور انہوں نے کہا صرف مریم نہیں، ان کا جو سب سے زیادہ وفادار آدمی ہے اس کا نام ہے پرویز رشید، جس نے اپنی 50 سالہ سیاسی زندگی میں قائد اعظم یا تحریک پاکستان کے حق میں کبھی ایک جملہ بھی نہیں کہا. جو ان لوگوں میں شامل ہے جنہوں نے نواز شریف کو یہ پٹی پڑھائی کہ انڈیا اور ہمارا کلچر ایک ہی ہے. قائد اعظم 40 سال تقریریں کرتا رہے، ہمارا 30 سال کا ہمارا ان کا کلچر ایک نہیں ہے، ہیرو ایک نہیں ہے، موسیقی ایک نہیں ہے. انہوں نے طے کر دیا کہ ایک ہے. یہ پریویل کر گئے، یعنی جو معاہدہ وہ کر کے گئے تھے، پس منظر میں ایک معاہدہ تھا نا، عدالت کا فیصلہ تو ایک الگ چیز ہے اور حکومت کا فیصلہ تو ایک الگ چیز ہے کہ علاج کے لیے 73 ایئرز میں یہ واحد واقعہ ہے ایک سزا یافتہ آدمی کو علاج کے لیے جانے کی اجازت دی گئی، اس نے ضمانت دی. ضمانت آپ کے خیال میں شہباز شریف کی ایکسیپٹ ہوئی تھی؟ نہیں، منشا صاحب کی. منشا صاحب نے ضمانت دی تھی. منشا صاحب نیگوشیٹ کر رہے تھے، جو بزنس مین ہیں، اور ان سے اتنی لمبی لمبی ملاقاتیں ہوتی تھی نواز شریف صاحب کی جیل میں کہ ایک دفعہ شاہد خاقان عباسی کو 1-1.5 گھنٹہ انتظار کرنا پڑا ان سے ملنے کے لیے. ٹھیک ہے، ان سب کی پوزیشن انہوں نے خراب کیا. وعدہ کرنا اور توڑ دینا ان لوگوں کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا، کوئی اخلاقی ساکھ نہیں، نہ ان کی نہ زرداری صاحب کی، نہ فضل، ایک دوسرے پہ ان کو اعتبار بھی نہیں ہے. یہ نون لیگ والے ان پہ کئی دفعہ اظہار اعتماد کر چکے ہیں، وہ ان پہ کر چکے ہیں کئی دفعہ کے مطلب سینکڑوں دفعہ. مولانا فضل الرحمان صرف 6 ہفتے پہلے دونوں پہ اظہار اعتماد کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ چاہتے ہیں تیسرا راستہ کون سا ہے؟ استعفے دیں. اگر استعفے دیں تو اتنا بڑا کرائسس پیدا ہو سکتا ہے کہ حکومت ختم ہو جائے. پاسبلٹی ہے، لیکن 2 خطرات اس میں پوشیدہ ہیں. وہ کیا ہے ہانو صاحب؟ ایک خطرہ یہ ہے کہ انہیں خالی سیٹوں پہ الیکشن کرا دیے جائیں. اچھا، ٹھیک ہے، اور جب وہ مرکزی حکومت جائے گی تو پھر وہ سندھ حکومت کو ٹکنے دیں گے، پھر اس کا بھی وہ کوئی مداوع کریں گے. اور دوسرا خطرہ یہ ہے کہ پاکستان میں جتنی بار بھی مابرائے آئین اقدامات ہوئے ہیں وہ ایسی ہی سچویشن میں ہوئے ہیں کہ بہت خطرناک صورتحال پیدا ہو جائے. اس وقت جب پہلی دفعہ تھوڑی سی اکانومی بہتر ہو رہی ہے، لیکن مہنگائی اب بھی بڑھ رہی ہے. مہنگائی تو بڑھ رہی ہے، ابھی تو مہنگائی تو چکی کا آٹا 80 روپے کلو ہو گیا، 3200 روپے من. لیکن پہلی دفعہ ایک ٹیکسٹائل انڈسٹری جو سب سے زیادہ زر مبادلہ ارن کرتی ہے وہ بہتر ہوئی ہے، اور کنسٹرکشن کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی وجہ سے حرکت ہوئی ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا اس اے پی سی کا کیا ہوگا؟ یہ اکٹھے ہوں گے، یہ ایک زور دیں گے کہ جمہوریت پہ، عدلیہ کی آزادی پہ، میڈیا پہ بڑا جبر ہو رہا ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. میڈیا کے معاملے میں عمران خان کی پالیسی بالکل غلط ہے. ان کا میڈیا سیل کہتا ہے کہ سارے اخبار میں بے ایمان ہیں، فراڈی ہیں، نوسر باز ہیں، لفافے ہیں، جبکہ اخبار نویسوں کی اگر اکثریت نہیں تو بہت بڑی تعداد ایشو ٹو ایشو اوپینین دیتی ہے جہاں وہ سمجھتی ہے کہ ان کی غلطی ہے. اچھا، کل جماعت اسلامی نہیں شامل ہو رہی اس اے پی سی کا، وہ حصہ نہیں بن رہی. والے سیانے ہیں، جس چیز کا کوئی نتیجہ نہ نکلنا ہو تو وہاں پر وقت کا ضیاع کیوں کرنا؟ ضیاع کیوں کرے؟ ہیں جی، ٹھیک ہے. اچھا ہارون صاحب، آپ کی باتیں، جتنا بھی آپ کا تجزیہ اے پی سی سے متعلق سنا ہے، ٹھیک ہے، وہ صرف ریلیونٹ رہنا چاہ رہے ہیں، سیاست میں ارریلیونٹ نہیں ہونا چاہتے، مگر حکومتی عہدیداروں کے جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں اس سے بظاہر یہی محسوس ہو رہا ہے کہ حکومت خوف زدہ ہے کہ یہ کثیر الجماعتی جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے، حکومت کا یہ پانسا پلٹ سکتی ہے. والا اگر آج آپ نے ٹی وی دیکھا، میں نے زیادہ نہیں دیکھا، میں نے آج خوب ٹی وی دیکھا ہے، اس کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ تھی، وزیر اطلاعات صاحب کے بھی، اور اکبر شہزاد صاحب کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ تھی جب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے. مجھے تو حکومت بالکل پینک میں نظر نہیں آ رہی. پہلی دفعہ پہلے تو بچگانہ باتیں ہیں نا. علی ظرفی کا تو ہمارے سیاستدانوں میں نام و نشان ہی نہیں ہے. نہ کبھی نواز شریف صاحب نے علی ظرفی کا مظاہرہ کیا، ڈر گئے تو الگ بات ہے. نہ کبھی عمران خان صاحب نے کیا، نہ زرداری صاحب نے کیا، نہ بھٹو صاحب نے کیا. او بھائی، تقریر کرنے دیں نواز شریف کو، ٹی وی سے دکھانے دیں. ٹی وی سے اتنی بہت سی چیزیں دکھائی جاتی ہیں. وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں لوگ مائک لے کے چلے جاتے ہیں بازار میں، پوچھتے ہیں مہنگائی ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، اور اس سے بڑا خراب اثر آتا ہے.
تو اس سے کو حکومت گر جاتی ہے. تازہ خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ بنایا تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید حکومت کو گرانے کے لیے یہ بھی مددگار ثابت ہوگا. ووٹ کو عزت ہوگا. وہ حکومت تو گرنی ہے نہ گرنی اور عوامل سے ہوتی ہے, جب تک امپائر جو ہے وہ فیصلہ نہ کر لے. لیکن ٹویٹر اکاؤنٹ کو انہیں فائدہ تو ہوگا. ونس ہی ہیز ڈیسائیڈڈ کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ ڈالا. کانفرنس عمران خان کے لیے نہیں ہے, خان صاحب کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے نا. وہ تو عمران خان کی تو دیکھیں نا, عمران خان نے بہت سے غلط فیصلے کیے. مثلاً یہی اتنا بڑا غلط فیصلہ ہے میڈیا کو فتح کرنے کا. پہلی بات یہ ہے کہ میڈیا کو کوئی فتح کر سکتا ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ فتح کر لے تو حاصل کیا. جب میڈیا کو پہلی اپرچونٹی ملے گی تو لوگ جو ہیں سارے لوگ معاف کرنے والے نہیں ہوتے. ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ چلو اس نے غلطی کی تھی مگر ہم آنیسٹ اوپینین دیں گے. ٹھیک ہے, تو لوگ اس کا حساب برابر کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. لیکن پہلی دفعہ ایسی سچویشن پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے کہ ممکن ہے عمران خان 5 سال پورے کر جائے. وہ میں آپ جب گلگت بلتستان کے اور آزاد کشمیر کے الیکشن کا ذکر ہوگا 2 مہینے کے بعد ہو رہے ہیں. چلیں بریک سے واپس آ کے بات کرتے ہیں اس کے اوپر. ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. بریک سے واپس آ کے گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھے گا, مگر اس کے ساتھ ساتھ ارکان پارلیمنٹ کے ٹیکس سے متعلق بھی کچھ مزید بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب, ٹیکس کی میں نے انفارمیشن تو دینی ہے, مگر اس سے پہلے جو آپ نے گلگت بلتستان کے الیکشنز کی بات کی تھی, کشمیر اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر. دیکھیے, ایک تو مارچ میں ہو گئے سینٹ کے الیکشن, اس کے لیے اپوزیشن برقرار ہے کہ اس کو نکال پھینکے. مگر نکال پھینکنے کے جو تینوں طریقے ہو سکتے ہیں ان میں سے کوئی بھی, تیسرے میں تو بہت ہی زیادہ رسک ہے. 3 طریقے بتائیں نا کون کون سے ہیں. بتائے نا, مطلب نو کانفیڈنس کر دیں. جہاں سینٹ میں کی اکثریت ہے یہ وہاں نہیں کر سکے, تو اب کیا کریں گے. 36 اعلانیہ ملے ہوئے ہیں, باقی بھی کچھ ملے ہوئے ہیں. باقی یہ استعفے دے دیں. استعفے ایک الیکشن پہ 5 کروڑ پہ, قومی اسمبلی کی سیٹ پہ 5 کروڑ سے لے کے 40-50 کروڑ تک خرچ آتا ہے. در در بھٹکنا پھرتا ہے 3-4 مہینے. تو وہ کیوں استعفے دیں؟ اتنی جذباتی وابستگی نہیں. یہ اردوان تو نہیں ہے جس کے لیے لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں, جس نے ان کی آمدنیوں میں 3-4 گنا اضافہ کر دیا اور اتنی عزت اور افتخار انہیں بخشا. بھئی یہ تو ٹی ٹی والے ہیں, ان کے یہ تو جیلی کھاتوں والے ہیں, یہ اس پوزیشن میں نہیں. اب دیکھیے کہ آئندہ چند ماہ میں کیا واقعات ہونے والے ہیں. ہم غیب کا علم نہیں رکھتے. میں ہمیشہ کہتا ہوں ہو سکتا ہے کل عمران خان صاحب کو ایسی غلطی کریں کہ تلے جائیں. جی خدا نہ کرے, ملک ہمارا ابھی سیاسی طور پہ کہہ رہا ہوں, یو نو اٹ. اچھا, سینٹ کے الیکشن ہونے والے ہیں, اس میں 50% ممبر جب چھوڑ دیں گے تب پنجاب میں ان کی میجورٹی, ٹھیک ہے, پختونخوا میں ان کی بہت بڑی میجورٹی, بلوچستان میں ان کے میجورٹی, سندھ میں بھی ان کے کچھ ممبر ہیں. تو وہ اس کی سینٹ میں میجورٹی ہو جائے گی. اس وقت سے یہ خوف زدہ. دوسری بات یہ ہے, آزاد کشمیر میں نون لیگ, آزاد کشمیر کے الیکشن جیتنا پی ٹی آئی کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. ایک پرابلم ہے جو اپنے لیے پیدا کر رہے ہیں, میں بھی عرض کرتا ہوں. اس لیے کہ جس کی حکومت ہوتی ہے پنجاب اور پختونخوا میں خاص طور پہ اور کراچی میں, وہ 50 میں سے 12 سیٹیں جو ہے نا وہ ہے مہاجرین کی. ایک کراچی میں, 8 یا 9 پنجاب میں اور 4 ایک پختونخوا میں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب پنجاب میں, کراچی میں, پختونخوا میں ظاہر ہے یہ مینیج کر سکتے ہیں. 12 میں سے 10 سیٹیں, یہ اندازہ یہ ہے جیت لیں. باقی رہ گئی 40. ان کے بعد انہیں صرف 16 سیٹیں چاہیے گی. 40 میں سے 16 آزاد کشمیر کے اندر جو الیکشن ہونے ہیں. ٹھیک ہے. نون لیگ کے نام میں اس لیے نہیں بتا سکتا کہ وہ نامناسب ہے. نون لیگ کے کئی لوگ واضح طور پہ میسج بھیج چکے کہ ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. نمبر 2, سردار عتیق ہوں گے اس کے حلیف. ایک لطیفہ یہ ہے کمال کا کہ سردار عتیق کی اور فاروق حیدر کی پرسنل انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہے. حالانکہ وہ نون لیگ کے ہیں اور الٹیمیٹ انالیسس میں سردار عتیق ان کے خلاف جائیں گے.
اس لیے کہ پارٹی میں فاروق حیدر کے جو ذاتی مخالفین ہیں، اچھا ہر پارٹی کے اندر بھی تو دڑبندی ہے نا، بالکل موجود ایز اے ہول فاروق حیدر باقی لیڈروں سے زیادہ پاپولر ہیں، لیکن متلون مزاج ہیں، لاؤبالی پن ہے. شام کو فون آئے گا، کل میں آپ سے ملوں گا، اگلے دن شام کو فون آئے گا، میں تو پھنس گیا. یہ میرے ساتھ بھی کئی دفعہ ہو چکا ہے ان کا. چلے فون کر کے ذمہ داری پوری کر دیں. ذمہ داری پوری کر دیتے ہیں. اچھا، پھر یہ ہے کہ جو فریق ریاستی ادارے ہیں، فلاں ہیں، مطلب سرکاری ادارے ہیں، وفاقی حکومت ہے، ان سے ڈیل کرنے میں بعض اوقات سخت غصے میں آ جاتے ہیں، تلبن کا مظاہرہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے پارٹی کے اندر بھی انڈرسٹینڈنگ لوگوں سے نہیں ہے، ذرا رف طریقے سے انکار کر دیتے ہیں. ویسے کرپشن کو ڈسکریج کرتے ہیں، بہت رف طریقے سے انکار کر دیتے ہیں. اب انہیں ایک سنہری موقع، لوگ جاتے ہیں مرکز کے ساتھ ہمیشہ، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان، یہ دونوں کا ہمیشہ یہی رہا ہے، لہٰذا وہاں بھی ان کی حکومت بننے کا چانس پیدا ہو گیا. اس سے جو پنجاب میں نفسیاتی طور پہ بہت ہی اس کا اثر ہوگا ظاہر ہے. گلگت بلتستان کے لیے خان صاحب نے ایک دلچسپ فیصلہ کیا جس کو میں صحیح نہیں سمجھتا، مگر وقتی سیاسی فائدہ ہوگا. کیا؟ انہوں نے اس کو صوبہ بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، جلدی اس کا اعلان کرنے والے، اور یہی ان کا باعث مطالبہ ہے کہ الگ سے صوبہ بنایا جائے. صحیح اس لیے نہیں ہے کہ ان کو کیا ملے گا اس سے، زیادہ سے زیادہ یہ ملے گا کہ 4 ارکان اسمبلی ان کے قومی اسمبلی میں آ جائیں گے. صوبائی اسمبلی تو اپنی اسمبلی تو آلریڈی موجود ہی ہے. اصل چیز تو یہ تھی کہ انہیں تمام اختیارات دے دیں. ہونا بھی یہی چاہیے، ہونا تو یہ چاہیے نا، اختیارات دیتے ہیں. پاکستان کا کیس کمزور ہوگا مردم شماری کے نقطہ نظر سے. اصولی طور پر ہمارا جو کیس ہے وہ صوبہ نہیں، آزاد کشمیر کے لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے. آزاد کشمیر کے الیکشن میں انہیں اس سے کچھ نہ کچھ نقصان پہنچے گا. ویسے تو وہ جاتا مرکز کے ساتھ ہی ہے، تو اپوزیشن کے لیے اچھا وقت ابھی نہیں ہے. لیکن پیپلز پارٹی تو سمجھتی ہے اور جو کچھ وہ کر رہی ہے سکتے کچھ نہیں سمجھ ان کے کہنے کے پہنے. بلاول نے ٹاسک دیا ہوا ہے، بلاول بہت متحرک ہوا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ معاملات بہت خراب ہیں، پھنس سکتے ہیں، کیسز اتنے خراب ہیں کہ گرفتار بھی ہو سکتے ہیں، والد صاحب بھی ہو سکتے ہیں، اپنا شریف خاندان کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. مریم نواز لندن جانا چاہتی ہیں جائیداد کے حساب کتاب کے لیے، ہیں جی، وہ بھی ایسے ہی جذبز نہیں ہو رہے. تو نتیجہ مگر اس سے کوئی نکلتا نظر نہیں آتا. ابھی اچھا وقت، پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ. ابھی ان کو یہی، ویسے ان کو سازگار یہی ہے، ابھی چپ کر کے ہی بیٹھ جائیں تو پھر تو بڑی تباہی آئے گی. ابھی صرف ریلیونٹ رہنے کے لیے اے پی سی بھی ہوگی اور سارے ورنہ تو بہت تباہی آئے گی نا. ٹھیک ہے. اچھا، ایک تباہی ملک کے ساتھ اور بھی ہے ہارون صاحب، یہ ارکان پارلیمنٹ کے ٹیکس سے متعلق ہے. باتیں بھی ہیں ان کی، اور ٹیکس پہ عوام کو نچوڑی جا رہے ہیں، اپنے بڑے بڑے ارکان اسمبلی کے ٹیکس. میں بالکل بتاتی ہوں، شاید خاقان نے دیے 24 کروڑ. عباسی صاحب یقینی طور پہ قابل ستائش ہے اس معاملے میں. انہوں نے ایک سال میں 24 کروڑ 10 لاکھ سے زائد ٹیکس دیا. خان صاحب، ہاں جی بالکل انکم ٹیکس، خان صاحب نے 1,78,686 روپے سے زیادہ دیا، جو میرے پاس تازہ فگرز ہیں. جو مجموعی طور پہ ان کا وہ ہارون صاحب 2,82,449 روپے ہیں. مزے کی بات ہے ہارون صاحب، پی ٹی آئی ٹیکس کی بات کرتی ہے. ذرا میں کچھ نام آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. ون اینڈ اونلی عثمان بزدار صاحب، 0 ٹیکس. فیصل واؤڈا بہت بڑا بزنس کرتے ہیں. ذرا یہاں رک جائیں، ان کی غربت پہ اظہار افسوس کریں. ملک کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ، آپ کسی کی غربت کا ایسے مذاق اڑائیں گے؟ نہیں، ان کی مدد کرنی چاہیے. کس طرح سے؟ ان کو خان صاحب کہتے تھے نا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ ڈالیں. اب وہ مجھے بھی بڑے میسیج آتے ہیں، میرا ادھر میسیج ٹرانسفر کرا دیں. واؤڈا صاحب، آپ کے فیوریٹ واؤڈا صاحب، 0 ٹیکس ہے ان کا. کمل شوزب صاحبہ 165 روپے ہیں پورے سال میں. شمیم آفریدی صاحب، کل میں ان کا دیکھ رہی تھی گیس کے لیے بڑا پریشر ڈال رہے تھے. یہ 165 کے تکلف انہوں نے کیوں کیا؟ ان سے پوچھیں. اگر مل سکتا کہ ٹیلی فون نمبر ہے تو ان سے پوچھیں. ریند صاحب جو ہیں، نہیں چھوڑا جی، ریند صاحب نے 400 روپے دیا. اچھا، محسن داوڑ 0 ٹیکس.
शमीम आफरीदी साहब को कल मैं सुन रही थी गैस कनेक्शंस के लिए बहुत ज्यादा नाराज हो रहे थे, तड़प भी रहे थे, नाराज भी हो रहे थे, मगर टैक्स उन्होंने जीरो दिया। अच्छा, चाहिए सब कुछ मगर इस मुल्क को जीरो टैक्स। अच्छा, अब ये तो आपने बता दिया ना अरकान असम्बली का। अब ये देखिए 24 करोड़ रुपए दे रहा है शाहिद खाकान अब्बासी और नजीब हारून साहब भी, वो काफ़ी बड़ी रकम है, 140.3 मिलियन, 14 करोड़ रुपए वो दे रहे हैं। वो कोई बिग बिजनेसमैन में उनका शुमार ही नहीं होता, मगर वो देखें, लेकिन वो हमेशा इस दफ़ा बढ़ गए शाहिद साहब। इससे पहले होता था नजीब हारून साहब ही हर साल सबसे ज़्यादा टैक्स देते थे। सही, ठीक है। अब्बासी साहब का बिजनेस। अब मैं आपको दूसरा पहलू बताता हूँ। ये मुस्कुरा क्यों रहे हैं आप? ये मैं वजह बताता हूँ ना, बताएं। चीज़ ऐसी है। पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर कौन सा है? लाहौर, जहाँ हम बैठे हैं, लाहौर। और लाहौर की मैं मार्केटों का भी आपको नाम बताऊंगा और टैक्स बताऊंगा कि वो कितना टैक्स देती हैं। अच्छा, आपको हैरत होगी कि जिस सड़क पे हम बैठे हुए हैं, जिस पे हमारा दफ्तर वाक़े है, अच्छा, लाहौर में सबसे ज्यादा टैक्स इस बाजार से इकट्ठा होता है। इस बाजार से 4 अरब 10 करोड़ रुपए। क्या बात है हारून साहब। इसके बरक्स, हालांकि कोई मतलब बहुत ज्यादा कोई बड़ा बिजनेस नहीं, यहाँ तो बड़े स्टोर हैं बहुत कम। इसके बरक्स आजम क्लॉथ मार्केट, बहुत बड़ी मार्केट है हारून साहब, खवातीन सब जनाबे वाला मार्केट है, जहाँ से पूरे पंजाब को कपड़ा सप्लाई होता है। कपड़ा जो है वो बराह रास्त फैसलाबाद या कराची से नहीं खरीदा जाता, पूरे पंजाब में आजम क्लॉथ मार्केट में आता है और यहाँ से जाता है। बिल्कुल ऐसा ही और हर आदमी कपड़े पहनता है और मिडिल क्लास के लोग जो हैं वो बहुत कपड़े खरीदते हैं। खातीन खास तौर पे हर मौसम के हिसाब से उनकी ज़रूरत होती है। आजम क्लॉथ मार्केट वाले ये दे रायबंद बाजार से थे 4 अरब 10 करोड़। आजम क्लॉथ मार्केट से 8.5 करोड़, 8.5 करोड़ रुपए आजम क्लॉथ मार्केट से जी। लिबर्टी से 19.5 करोड़ रुपए, जहां सारा अमीर तबका, इतनी बड़ी मार्केट है। अरे सब इतना बड़ा ताजर वहां पे बैठा हुआ है जी। 19.5 करोड़। अच्छा, इन सब से ज़्यादा जो अनारकली, इसके मुकाबले में अब रुझान कम है, साइज़ भी छोटा है, 19.5 करोड़ रुपए। अकबरी मंडी, जिससे बड़ी मंडी पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं है, जहाँ से पूरे पंजाब और कुछ पख्तूनख्वा और कश्मीर के लिए खाने पीने का सामान जाता है, वो सिर्फ 19 करोड़ रुपए टैक्स अदा करती है। इसके मुकाबले में कराची का सिर्फ एक प्लाजा कराची शहर का, उसका नाम है फोरम प्लाजा, 3.3 अरब रुपए टैक्स वो पे करते हैं। सिर्फ एक प्लाजा। हाँ। हारून साहब रहने दे अब, और ना बताएं कराची का, वहाँ ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, सही रोते हैं फिर वहाँ के लोग। लालू खेत जहाँ ये हमारे बाजार के तरह कोई बड़े बड़े स्टोर ज्यादा तादाद में नहीं है तो सही। 94 अरब रुपए लालू खेत से जो टैक्स जमा होता है वो लाहौर शहर के मजमूई टैक्स से ज्यादा है। 94 अरब रुपए। सिर्फ सदर कराची से 7.25 अरब रुपए होता है, और सदर की इकानमी आजम क्लॉथ मार्केट से बड़ी नहीं है, यानी 100 गुना ज़्यादा वो टैक्स देते हैं। अगर दोनों का साइज़ एक फ़र्ज़ कर लिया जाए, मैं वहाँ रहा हूँ, कोई बहुत वसी अरीज़ एरिया वो नहीं है। आजम क्लॉथ मार्केट से ज़्यादा बिजनेस वहाँ नहीं होता। अब टैक्स तो देता है सबसे ज़्यादा कराची उसके, हालांकि वहाँ भी ज़ाहिर है ऐसे लोग मौजूद हैं जो टैक्स नहीं देते। लाहौर दूसरे नंबर पे है, मगर टैक्स देने वालों में चौथे नंबर पर है। उसकी वजह यह है कि लाहौर शहर की पार्टी है नून लीग, वो कहती है चंदा दो चंदा, टैक्स को छोड़ो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। हारून साहब, आगे बढ़ने से पहले
मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर, थोड़ी सी महंगाई के ऊपर मैं ज़रा लोगों को बता दूं कि अगर सिर्फ इस महीने की हम बात करते हैं 7.8% महंगाई में इजाफा हुआ है। जो चीज़ें महंगी हुई हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। रोज़ाना हर एक घर में, हर किचन में इस चीज़ की ज़रूरत रहती है। टमाटर महंगा, चिकन, घी, साबुन, चाय, प्याज, दाल मसूर, दाल चना, दही, खुश्क दूध, लहसुन, मटन, ये वो चीज़ें हारून साहब, ये हर एक किचन के अंदर मौजूद होती हैं जिनकी आपको ज़रूरत रहती है। क्यों महंगी हो रही है? एक तो ये है ना कि इकोनॉमी की हालत अच्छी नहीं है, ये लकी हैं कि कोरोना का मसला हल हो गया, जिसका हर वक्त ये दाद तलब करते रहते हैं। हमें कोई एतराज़ नहीं है, दाद ले लें उस पर, देने देना। वो जो मजिस्ट्रेसी निज़ाम था, जो आदमी जाता था और चेक करता था जी, वो ख़त्म कर दिया। अब किसी दुकानदार से कोई नहीं पूछता कि आप ये चीज़ इतनी महंगी क्यों बेच रहे हैं, जब हुकूमती रेट। एक मैं आपको अपना ज़ाती वाक़या सुनाऊँ, आपको हैरत होगी। कोई 10 साल पहले मैंने अपनी ज़मीन पे उनसे कहा, मैनेजर से कहा, थोड़ी सी हमारी ज़री ज़मीन है, कि भाई इस पर भिंडी काश्त करो। अच्छा, एक अच्छी सब्ज़ी है, लोग खाना चाहते हैं, मुझे बड़ी पसंद है। उसने कहा कि मैंने कहा कुछ आमदन हुई? उसने कहा आमदन का इसमें सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, मैंने कहा क्यों? उसने कहा 1 रुपया इसको तोड़ने का देना पड़ता है, एक पर किलो। अच्छा, एक या कुछ इतना। अच्छा, नहीं 4 रुपये 3 रुपये या 4 रुपये तोड़ने के देने पड़ते 1 किलो के पीछे। और जो हम जमा करते हैं मसलन 2 मन 4 मन, वो एक गाड़ी में किराए के लेके वहाँ जाना पड़ता है, तो वो गाड़ी का भी खर्चा, उसका खर्च होता है 1 रुपये फी किलो तकरीबन वो होता है। अच्छा, और हमें मिलते हैं 5 रुपये, चुनाचे 0 प्रॉफिट है। अब मैंने कहा दुकान पे जाओ, दुकान से पूछो। उसने कहा दुकान को छोड़ें, दुकान पे कहीं 30 रुपये बिक रही, कहीं 40 रुपये बिक रही, कहीं 50 रुपये बिक रही है, ठीक है ना। अच्छा, अब कोई सिस्टम हो। पैसा कौन कमा रहा है? आड़ती और दुकानदार। सबसे ज्यादा आड़ती पैसा कमा रहा है, सबसे ज्यादा आड़ती। दुकानदार तो देखिए ना, जो छोटा दुकानदार है ना, वो तो बेचारा दुकान का किराया, सुजुकी का किराया, पूरे दिन की उसकी मेहनत, बेटे को साथ लगाया हुआ है। अब कोई तो सिस्टम हो, कोई तो मैकेनिज्म हो। सारी चीज़ों की FBR समेत सारी चीज़ों की हालत पंजाब पुलिस वाली है। जैसे वो CCPO साहब कह देते हैं ना, 3 महीने में मैं लाहौर को बदल दूंगा। मैंने आज जो टॉप पुलिस ऑफिसर्स हैं उनसे पूछा कि क्या ये 3 महीने में लाहौर को बदल देंगे? क्या जवाब मिला? उनमें से एक ने मुझे कहा हो सकता है 3 महीने के बाद इनका तबादला हो जाए। अच्छा। 3 महीने में लाहौर को नहीं बदला जा सकता। दूसरी बात यह है कि दावा नहीं करना चाहिए, ये कहना चाहिए मैं बदलने की कोशिश करूंगा। दावा नहीं। ये जो अंदाज़े हुकूमत है, अच्छा कोई रोकता भी नहीं कि CCPO साहब ऐसे कहना अच्छा नहीं होता, कहते लगे रहो, बैड टेस्ट की बात है, ऐसे नहीं कहते। वो कहते हैं अब अभी चंद दिन के बाद, चंद हफ्तों के बाद इमरान खान साहब ने बुलाएंगे, मेरा अंदाज़ा ये है, कहेंगे कि आप तो ये कहते हैं। उनसे भी वैसे मैं ये कहता रहता था, और खान साहब खुदा का वादा इंशाल्लाह कहा करें, ये जो आप कहते मैं कर दूंगा, मैं टैक्स जमा कर दूंगा, अल्लाह की रज़ा से हो तो होता भाई, वो इल्लाह है तुरजुल उमूर। और कवानीन कुदरत को समझना होता है। दुनिया भर में जहाँ इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है, उसके मैकेनिज़्म बनाए जाते हैं, जुर्माने किए जाते हैं, जो अच्छा काम कर रहा हो उसको थपकी दी जाती है, सिर्फ कसूरवार को सज़ा। न कोई आपके पास अदालती निज़ाम है, उस सार्फिन के लिए अदालतें हैं तो सही, लेकिन उसको कोई चर्चा ही नहीं है, लोग उनके पास जाते ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हारून साहब, नवंबर की तरफ बढ़ते हैं। एक आधा महीना बस रह गया, नवंबर आने वाला है हारून साहब। इलेक्शन 3 नवंबर को होते हैं, 20 नवंबर को होते हैं अमेरिका में। मैं कंफ्यूज कर गया, मेरे 12 नवंबर में होते हैं। नवंबर में 3 नवंबर को। जी ठीक है, तो बहुत थोड़ा अरसा रह गया। थोड़ा उसी वक्त गिलगित बल्तिस्तान में हो रहे होंगे, और इधर अमेरिका के अंदर हो रहे होंगे, अमेरिका में हो रहे होंगे। ठीक है, चर्चा तो दोनों तरफ का होगा साहब। इंडिया में चर्चा दोनों तरफ का होगा। अच्छा, गिलगित का, आजाद कश्मीर का। अच्छा जी, वो इंडिया को तो छोड़े ना। हाँ, ट्रंप का फर्क शुरू में बहुत ज्यादा था जो बाइडन से। ठीक है, आप देख रहे हैं कि नहीं, खास वक्त पे आके जब हम समझते थे कि यहाँ स्टेबल हो जाएगा और जो बाइडन जो है इसमें थोड़ी सी मजीद कमी होगी, 6-7% था, अब रह गया 1%। इसका मतलब ट्रंप आगे जा रहा है? ट्रंप सिर्फ 1% पीछे है। हाँ। लेकिन जिस स्पीड से आपने अगर रेस में घोड़े दौड़ते हुए देखे हों,
یہ ہم نے بھی ٹی وی پہ ہی دیکھے ہیں. ایک دفعہ ویسے گئے تھے ریس کورس دیکھنے کے لیے, تو ایک گھوڑا ایسا ہوتا ہے کہ جو سب سے اگلے والے گھوڑے سے جس کا فاصلہ کم ہوتا چلا جاتا ہے, اور جب بالکل قریب پہنچ کے وہ اس سے آگے نکلنے کا اس کا امکان پیدا ہو جاتا ہے. امکان کی بات ہم کر رہے ہیں. کیا کیا ٹرمپ نے؟ ٹرمپ نے جو سب سے اہم کام کیا کہ اس کے دور میں اکانومی سب سے بہتر رہی کرونا سے پہلے, اور وہ صاف بات کرتا ہے, اور امریکیوں کو اس پہ زیادہ اعتماد ہے, اس میں تحرک زیادہ ہے, تعصب بھی زیادہ, اس میں تعصب تو کوئی حد ہی نہیں نا. وہ تو مودی کا سگا بھائی ہے اس معاملے میں. اچھا, امریکہ کا مودی ہے, لیکن اس نے دیکھا امریکی عوام کے نقطہ نظر سے دیکھا نا. بحرین نے مان لیا, امارات نے مان لیا, عمان ماننے والا, سعودی عرب کا جب اس نے اعلان کر دیا امریکی صدر نے, تو ظاہر ہے سعودی عرب بھی ماننے والا ہے, ماریتانیہ بھی ماننے والا ہے, سوڈان بھی جو خیال ہے تسلیم کرے گا. امریکہ میں الیکشن آج تک ریکارڈڈ ہسٹری میں, ایک زمانے میں تو چیزیں ریکارڈ ہی نہیں ہوتی تھی نا, 90 سال سے چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں. ایک بھی امریکی صدر ایسا نہیں جیتا جس کو نیو یارک اور کیلیفورنیا کے یہودیوں نے جس کی مالی سرپرستی نہ کی ہو. تعداد مسلمانوں کی اور یہودیوں کے برابر ہے, 30 لاکھ ان کی ہے, 30 لاکھ مسلمانوں کی ہے. لیکن میڈیا میں, بینکنگ میں, مالیاتی اداروں میں ان کو جو رسوخ ہے, اب وہ خوش ہیں, وہ ظاہر ہے انڈینزوں نے اسے ووٹ دیں گے. پھر یہ ہے کہ جو بائیڈن اس سے 4.25 سال بڑا ہے, اس کی شخصیت میں تحرک اس کے مقابلے میں کم ہے, ٹھیک ہے, اور انرجی بھی کم ہے. وہ 42 کی پیدائش ہے, اس کی 46 کی ہے. ایک پاکستانی ایک بات کہتے ہیں کہ ہم ایک معاملے میں بڑے کنفیوز ہیں کہ جو بائیڈن اور اس کی پارٹی انڈیا کی پرجوش اہمی ہے, اس سے زیادہ اہمی ہے, ٹرمپ سے زیادہ. جی, بارک اوباما نے کہا تھا انڈین پارلیمنٹ کا اس نے 2 دفعہ انڈیا کا دورہ کیا, اس نے انڈیا کا پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا ہم انڈیا کو سلامتی کونسل کا مستقل ممبر بنانا چاہتے ہیں, جس میں پاکستان کے لیے تو بڑے خطرات ہیں. اور ٹرمپ نے کہا ہے, اس نے تو وہاں کہا تھا نا, اس نے ان سے کمٹمنٹ کی ہے ٹھیک کہ میں اس کی پوری کوشش کروں گا. دوسری بات یہ کہتے ہیں جی وہ کہ ڈیموکریٹس روایتی طور پہ پاکستان کے مخالف رہے ہیں اور انہیں زیادہ منافق سمجھا جاتا ہے. اس میں شبہ نہیں, کالے اس کے خلاف چلے گئے, ٹھیک ہے جی, عرب اس کے خلاف چلے گئے, لیکن ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں, اور اثر و رسوخ بالکل برائے نام ہے, یہودیوں کے برابر نہیں ہو سکتا. پھر یہ ہے کہ امریکی ووٹر کے نزدیک سب سے اہم چیز کیا ہے؟ اس کی معاشی حالت, اس کا سٹیٹس. جب وہ افغانستان سے فوجیں واپس بلا رہا ہے, افغانستان پہ میں ابھی آپ سے بات کرتا ہوں کیا مسائل ہے, جب وہ افغانستان سے فوجیں واپس بلا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کم از کم $40-50 بلین کی بچت, 1000 بلین ڈالر تو وہ خرچ کر چکے. 40-50 بلین ڈالر امریکہ کے نقطہ نظر سے بھی بہت بڑی رقم ہے. 40-50 کتنی جابز اس سے پیدا ہو سکتی ہیں, وہ اگر ہیلتھ سسٹم میں ڈال دیا جائے تو کتنے مریضوں کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے. دیکھیے ڈاکٹر ہی مہنگا ہے نا, دوائی تو کم و بیش اسی قیمت پہ ہے جس پہ پاکستان میں ملتی ہے, آمدن بھی اس کے زیادہ. تو چونکہ اس کا معاشی مسئلہ ہی اہم ہے امریکی ایک عام شہری کا, امریکی شہری پاکستان وغیرہ کے برعکس آپ کو حیرت ہوگی انٹرنیشنل پالیٹکس کے میں قطعاً کوئی دلچسپی کو خاص نہیں رکھتے. اچھا, وہ اپنی موومنٹ اٹھا رہا ہے, الیکشن کمپین اٹھا رہا ہے چین کے خلاف. اس نے کہا ہے کہ چین امریکہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. اچھا, جب سوویت یونین سے ان کی سر جنگ تھی تو یورپ ان کے ساتھ کھڑا تھا. اب اس میں تھوڑی سی پیچیدگی ان کی طرف میں اشارہ کروں. یورپ ان کے ساتھ کھڑا تھا اس لیے کہ یورپ میں بھی سوشلسٹ پارٹیاں تھیں جن کی مدد کرتا تھا.
सोवियत यूनियन। अब जंग जो है वो यूरोप में, मगरब में नहीं लड़ी जाएगी। अब जंग जो होगी, जब भी होगी, वो एशिया में लड़ी जाएगी। अब उनका वास्ता चीन से है। रूस की इकानमी बहुत छोटी थी उस चीन के मुकाबले में जो आज है। उसकी आबादी भी इसका चौथाई हिस्सा थी। उसने अगरचे अपना एटमी हथियार तो बना लिए थे, मगर उसके पास इस तरह की मोटिवेटेड आर्मी नहीं थी। फिर उसमें लिसानी तनोव बहुत ज़्यादा था, बेशुमार अकमाम थी। कितनी 10-12 रियासतें आज़ाद हो गई, मतलब उसमें बहुत सी ज़ुबानें बोली जाती थी। चीन में बुनियादी तौर पर एक ही कौम है, थोड़ा सा तनोव है, तिब्बत में है और कई जगह पे है, सिंकियांग में है। एज ए हो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है, डिसिप्लिन तो है, टफ उनसे ज़्यादा हैं। उन्होंने उसकी 124 कंपनियों पर पाबंदी लगा दी, 24 कंपनियों पर पाबंदी लगा दी है। CCC चाइना कम्युनिकेशन एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसकी बहुत से ज़ैली इदारे, उन पर पाबंदी लगा दी है। हवाई पे बाद पाबंदियाँ लगा दी हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम ये, अमेरिका में चीनी कंपनियों के इन्वेस्टमेंट है, चीनी बैंकों के इन्वेस्टमेंट है, दोनों की इकानमी का इन्हिसार एक दूसरे पर है, एक दूसरे के साथ है। इसलिए कोई फॉरेन कन्फेडरेशन, उस तरह की फॉरेन अलहदगी नहीं हो सकती। ये 3 दफ़ा तलाक कहने से तलाक वाकई नहीं होगी, और जंग का इरादा करने से जंग हो नहीं जाएगी। चीन इनको बहुत टफ टाइम देगा, ठीक है, और वो ज़्यादा मुल्कों को बेनवर कर रहा है। यूरोप जो एटमी मुआहदा ईरान के साथ हुआ था उसका हामी है, इसने तो तोड़ डाला। अब इसने ज़रा कमज़ोर सी आवाज़ में कहा है कि बाद में इस पर बात करें। अगर ट्रम्प जीत जाता है, मुख्तसर सवाल है, हाँ, ट्रम्प जीत जाता है तो मिलिटराइजेशन कितनी आपको देखने में मिल रही है खित्ते के अंदर? जिस किस्म का मिलिटराइजेशन तो देखिए, वो कोई भी अमेरिकी हुकूमत होगी वो करेगी, ठीक है। लेकिन जर्मनी से कुछ आर्मी शिफ्ट कर रहे हैं, नए मुआहदे कर रहे हैं। अगर ट्रम्प होगा तो वो एज ए होल अमेरिकी शहरी समझते हैं हमारे लिए मुफीद होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अरुण साहब। मेरे तमाम देखने वालों को शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।